لے گئے تو فرمایا میرے بھائی کو میری گود میں دو، میرے اخی کو، اخی من سے بھائی۔ جیسے مولا علی کو حضور نے اپنی گود میں لیا، مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جیسے مولا علی کو حضور نے اپنی گود میں لیا، علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ٹھیک ہے، وہ بات رکھیے گا، اس پر قائم رہیے گا آپ بھی اور میں بھی، کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہیں۔ آپ بھی اس پر قائم رہیے گا، میں بھی اس پر قائم رہتا ہوں۔ جیسے آنکھیں کھولی مولا علی نے تو حضور کا چہرہ دیکھا، یہ بات الگ۔ پھر جب بڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا مولا علی سے، وہ 3 دن تک اپنی آنکھیں بند رکھی تھی، وہ 3 دن سے اپنی آنکھیں آپ نے کیوں نہیں کھولی؟ اور جب حضور آئے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو مولا علی فرماتے میں زمین پر آنے سے پہلے میں نے اللہ سے کہا تھا، اے میرے مولا جب میں زمین پر جاؤں تو سب سے پہلے مجھے چہرے مصطفیٰ دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اسی اللہ۔ چہرے مصطفیٰ کی تلاش میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھی، اور جیسے حضور کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں نے دل کی نظر سے دیکھ لیا چہرے مصطفیٰ سامنے ہے، تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب وہ سوال ذہن سے نکال دے جس کا جواب یہ تھا کہ علی بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہے۔ اب آج سے یہ کہیں گے سب سے پہلے بچپن میں کلمہ ظاہر کرنے والوں میں مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ظاہر کرنے والوں میں مولا علی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری، مولا علی سرکار ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے ابو ہیں جناب ابی طالب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہسٹری بیان ہوگی تو حضور کی پوری پیدائش اور حضور کے گھر کے لوگوں کے وصال، آپ کے والدین پر بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی تھے، نہایت غریب تھے، بڑی ذمہ داریاں تھیں، مسلط بڑی تھی، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھیں، اور لیکن مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے جناب ابی طالب، اور اپنے بیٹوں کو بڑی مشقتوں سے پالا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر میں رکھا تھا جناب ابی طالب نے۔ معلوم ہے آپ کی جو بیوی تھی مخدومہ فاطمہ بنت اسد، جب وہ کھانا بنا کے ریڈی کرتی اور کھانا تیار ہو جاتا تو فرماتی کہ کھانا ہو گیا ہے جناب ابی طالب سے، تو آپ فرماتے خبردار کسی میرے بچوں کو کھانا نہ دینا۔ بچوں سے بولتے بیٹھو چپ چاپ بیٹھو، تو بچے بہت دیر تک چپ چاپ خاموشی سے بیٹھتے تھے۔ تو بچے کہتے کہ ابو کیا بات ہے، بھوک لگی، کھانا پکا ہے، کھانا کیوں نہیں ملے گا؟ تو فرماتے رکو پہلے محمد عربی کو آنے دو، حضور کے شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوتے ہوتے پوچھ لیا بچوں نے یہ کیا طریقہ، کماتے آپ پکاتی میری ماں، انتظار محمد کرتے؟ کماتے تو آپ ہیں، پکاتی میری ماں ہے، انتظار محمد عربی کا آپ کرتے ہیں؟ تو جناب ابی طالب نے فرمایا تھا خدا کی قسم آپ نے فرمایا تھا اے میرے بیٹو میرے گھر میں جو چاول کا ایک دانہ بھی ہے نا یہ بھی اسی محمد کے قدم کی برکتوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے، آقا کریم سے کی طرف سے ان کے دل میں بڑا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ اپنے بیٹوں کو وہ کوٹری کے اندر سلایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پر ٹھنڈی ہوائیں مل جائیں تو حضور کو دروازے کے قریب سلاتے تھے، اپنے قریب میں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو کوٹری کی طرف سلاتے تھے اور حضور کو دروازے کے قریب، ٹھنڈی ہواؤں کے قریب۔ لیکن کبھی کبھی حضور کی آنکھ کھلتی نا تو حضور کوٹری کے قریب ہوتے، ان کے بیٹے دروازے کے قریب ہوتے، ان کے بیٹے۔ تو ایک مرتبہ ان کے بیٹوں نے پوچھا ابو یہ کیا مطلب ہے کہ ہم تو سوئے تھے اندر، اٹھے تو وہاں، اور آقا کریم کی طرف اشارہ کر گئے یہ تو وہاں سوئے تھے، آنکھ کھلی تو یہاں پہ ہے۔ تو جناب ابی طالب نے فرمایا رو کر کے بات یہ ہے کہ رات میں مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ حضور کی بچپن سے نشانیاں ظاہر ہوتی تھی، وہ عیسائیوں یہودیوں کے بڑے اٹیک ہوا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جناب ابی طالب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں رات مجھے دروازے کے قریب کچھ خطرے محسوس ہوئے تو میں نے محمد عربی کو اٹھا کر کے یہاں کر دیا اور تمہیں اٹھا کے محمد کی جگہ پہ کر دیا۔ تو بچے بولتے ابو اگر ہمیں کچھ ہو جاتا تو آپ رو کے بولتے تجھ جیسی ہزاروں اولادیں محمد کے نام پہ قربان ہو جائے، اپنے آپ کو بیچ میں محمد کے سامنے کیوں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ عشق تھا آپ کے دل میں، سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورش فرمائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا تھا، یہ تاریخ آپ کو ازبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور حضور کی چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ۔ محبت سے بولے کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، حضور کی
लाडली बेटी थी। सरकार मौलाए कायनात की माँ फातिमा बिनते असद बाद में मक्के शरीफ से मदीने शरीफ तशरीफ लाई थी। आपकी जो मज़ार शरीफा है बकी शरीफ में आप अंदर एंट्री करेंगे तो सीधे निकल जाएंगे आप सरकार उस्मान गनी के रोज़े शरीफा के करीब में हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार शरीफ के बिल्कुल बगल में मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद की कब्र शरीफ है। समझ रहे, हुजूर ने उनकी इंतकाल पर अपना जुब्बा दिया था उनके बदन में लपेट करके। हुजूर की वो चची भी थी, हुजूर की समदिन भी थी। समझ रहे आप, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला भाई। हुजूर ने जब मवाखात कायम किए, मवाखात बोलते हैं ना कि जब मक्के वाले मदीने आए तो डिवाइड किया कि आपके 2 बीघा जमीन है तो 1 बीघा मक्के वाले को दे दो। मुहाजिर अंसार को हुजूर ने डिवाइड किया था। तो जब तन्हा मौला अली खड़े रहे, किसी के हिस्से में न गए, इनको हुजूर ने किसी के हवाले न किया कि तुम्हारी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दो मेरे अली के हवाले करो, और 1 बीघा खेत मेरे अली के हवाले करो, 2 दुकानें, 1 दुकान मेरे अली के हवाले करो। हुजूर ने फरमाया कि नहीं। अली चुपचाप खड़े थे। सारे सहाबा आपस में एक दूसरे को भाई कह के अपने अपने घर ले गए। मौला अली चुपचाप हुजूर की बारगाह में खड़े थे। तो फरमाया कि सरकार सबके हिस्से के भाई तो मिल गए, मेरा कौन है मदीने में? तो हुजूर ने फरमाया कि अली मैं हूँ तेरा जमीन पर भी आसमान पर भी तेरा भाई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये कह के अली को सीने से लगाया। और हुजूर की तीनों बेटियों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन सरकार मखदूम कायनात की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, इनके लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, यहाँ तक कि सरकार ने सिद्दीक उमर ने भी रिश्ते भेजे थे अम्मी फातिमा के लिए। हुजूर ने एक्सेप्ट ना किया। ठीक है, एक दिन दोपहर का वक्त था, सरकार सिद्दीक अकबर घर से निकले। जब दरवाजे के करीब आए, निकले ना अपने घर से बाहर, तो अचानक उमर फारूक आजम भी अपने घर से निकले। जब दोनों इकट्ठा मुलाकात हुई तो सिद्दीक उमर ने आपस में बात की, भाई आप क्यों निकले दोपहर में? मदीने शरीफ की गर्मी बहुत थी। तो आपने फरमाया सिद्दीक अकबर ने कि क्या बताऊं, हुजूर की एक बेटी है फातिमा, सबकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन एक बेटी है, और बेटी बाप के लिए तो बड़ी नेमत है, लेकिन हुजूर की बेटी अपने बाप पर बोझ नहीं है, ये तो खुशबुओं का एक गुलदस्ता है। समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर तो कोई रिश्ता एक्सेप्ट करते ही नहीं है। बड़े बड़े अहले मदीना ने रिश्ते भेजे, हुजूर ने सबका इनकार कर दिया। सुनिएगा बहुत गौर से, हुजूर ने सबका इनकार कर दिया। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैंने फातिमा के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। देखना, मैंने फातिमा के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। तो उमर फारूक आजम ने कहा वो कौन है जो फातिमा का शौहर बन सकता है? और दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहा वो कौन है जिसका इंतखाब तुमने किया है, तुम चाहते हो कि उस लड़के से फातिमा की शादी हो जाए? तो सिद्दीक अकबर ने कहा वो कोई और नहीं, अली है। अली कौन है? अली है। अली। इतना कहना था तो उमर फारूक आजम ने गर्दन झुकाई, कहा मुझे भी पसंद आ गया ये इंतखाब, मुझे भी एक्सेप्ट किया, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पसंद आ गया। फिर सरकार सिद्दीक उमर तशरीफ बोले पता करो अली कहाँ है। ये बात हमारे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। मौला अली को एफल टावर में कोई शेयर नहीं था, बुर्ज खलीफा में कोई पैसे नहीं लगे थे। मौला अली दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले इंसान नहीं थे। मौला अली की बिजनेस क्या थी? जिस लड़की को हुजूर ने अपने दिल कहा, अपने जिस्म का एक टुकड़ा कहा, उस लड़की को हुजूर ने किस लड़के के हवाले किया? और उस लड़के को अगर अली कहते हैं तो अली का बिजनेस क्या था, ये समाप्त कर ले। मालूम है मदीने शरीफ में घास होती है इल्खिर नामी घास, अलिफ लाल खे रे, इस नाम की घास होती है। अली इसी घास को काट करके अपने बोरे में रख करके अपने सर पे रख के मदीने के बाजारों में बेचा करते। समझ रहे? बोलिएगा नहीं जो बात कह रहा हूं, इसके दलाइल मौजूद है और आप लोग भी दंग रह जाओगे। ये सबसे बड़ा बिजनेस अली के पास था। समझ रहे? इसी घास को काटते थे और मदीने के बाजार में बेचते थे। इल्खिर नामी घास होती है, अभी भी पहाड़ों पर पाई जाती है, और उसी घास को बेच करके फिर आप कुछ जो मिलती रोटियां अपनी माँ को और हुजूर की बारगाह में पेश करते थे। तो सिद्दीक उमर ने कहा आओ चलते हैं मौला अली के पास। जब तशरीफ ले गए तो कहा कि खैरियत, आप लोग दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं मेरे इस काम में मुखिल होने के लिए? तो फरमाया कि उमर फारूक आजम ने कि ए अली मुबारक हो, तेरे रिश्ते की बात हम करना चाहते हैं। मौला अली फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैं गरीब आदमी, सुने आप, मैंने कहा मैं गरीब आदमी और मेरा कोई नहीं है सिवाय हुजूर के, मेरा कोई नहीं, अल्लाह के रसूल के अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं किस लड़की से शादी, कौन लड़की है, कौन अपनी बेटी मुझे देगा?
تو یہ کہہ کے صدیق اکبر نے انہیں سینے سے لگایا، میں نے تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی۔ کہا وہ کون لڑکی ہے؟ تو فرمایا وہ کوئی اور نہیں، حضور کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے رسول کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم کیسے حضور کی بیٹی کو اپنی بیوی بنائیں گے؟ ہم تو حضور کے دربار کے غلام ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ مدینہ شریف گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے، توجہ سے سنیں۔ اب آپ ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھی ہیں؟ ٹھیک ہے، ریاض الجنہ میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو اس کی پہلی صف میں جائیں۔ میں جیسے آپ کو یہاں وہاں کی زیارتیں کرا دوں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو پورے مدینے اور مکے کی زیارتیں کرا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ کو مکی شریف میں ایسی گائیڈنگ کر دوں گا کہ میں ویڈیو کال کے ذریعے سے نہ جانے کتنے صحابہ کی مزارات کی زیارت کر دوں گا۔ آپ صرف اپنا ویڈیو لے کے مسجد نبی شریف میں جائیں تو میں نہ جانے کتنے صحابہ کے مکانات کی نشانیاں بتائیں۔ مگر آپ سنیں سمجھیں توجہ سے۔ معلوم ہے ریاض الجنہ میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو بائیں طرف حضور کا روضہ شریف ہے، حضور کی مزار شریف ہے، اور وہ حضور کی کے سر مبارکہ کی طرف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حضور کے سر مبارکہ کی طرف ہے۔ حضور کی جو مزار شریفہ کا سر ہے نا، حضور کا جسم پاک کا، وہ ریاض الجنہ کی طرف ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ وہ ریاض الجنہ کی طرف ہے۔ اور جیسے آپ بائیں طرف دیکھیں گے حضور کے مبارک جالی شریف کی طرف، جالی شریف ریاض الجنہ سے، تو اوپر گولائی میں 1 بائی 1 فٹ کے 3 بڑے بڑے جو ہے نا وہ کالم میں بنے ہوئے عربی خطوط کے ساتھ چمکتے نظر آئیں گے۔ ایک میں لکھا ہے ستون سریر، ایک میں لکھا ہے ستون وفود، ایک میں لکھا ہے ستون حریص۔ وفود بولتے ہیں وفد کو، باہر کی ٹیم کو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی ٹیم سے یہیں پر آ کے ڈسکس کرتے ہیں۔